Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 ہم کزنس کو کرکٹ بہت پسند تھی اور ہم کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ میچ کھیلتے تھے۔ اسکول میں مجھے اردو کے استاد کا پڑھانے کا سادہ انداز پسند تھا، جبکہ انگریزی کے استاد کا مزاحیہ انداز مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ البتہ حساب کے استاد اکثر غصے میں رہتے، جس کی وجہ سے مجھے ان سے ڈر لگتا۔ ہم کزنس کو کرکٹ بہت پسند تھی اور ہم کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ میچ کھیلتے تھے۔ اسکول میں مجھے اردو کے استاد کا پڑھانے کا سادہ انداز پسند تھا، جبکہ انگریزی کے استاد کا مزاحیہ انداز مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ البتہ حساب کے استاد اکثر غصے میں رہتے، جس کی وجہ سے مجھے ان سے ڈر لگتا۔ سوال نمبر 2 عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تعمیراتی کام کی وجہ سے جی ٹی روڈ 3 ہفتوں کے لیے بند ہے۔ تعمیراتی منصوبہ میں سڑکوں کو کشادہ کرنا اور مرمت شامل ہے۔ اس منصوبے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ سائیکل سواری کو فروغ دینے اور سائیکل سواروں کی حفاظت کے لیے ایک خاص راستہ مختص کیا جائے گا۔ چونکہ سڑک دونوں جانب سے کھود دی جائے گی، اس لیے آپ متبادل راستہ اختیار کریں۔ ہم اس تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تعمیراتی کام کی وجہ سے جی ٹی روڈ 3 ہفتوں کے لیے بند ہے۔ تعمیراتی منصوبہ میں سڑکوں کو کشادہ کرنا اور مرمت شامل ہے۔ اس منصوبے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ سائیکل سواری کو فروغ دینے اور سائیکل سواروں کی حفاظت کے لیے ایک خاص راستہ مختص کیا جائے گا۔ چونکہ سڑک دونوں جانب سے کھود دی جائے گی، اس لیے آپ متبادل راستہ اختیار کریں۔ ہم اس تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ سوال نمبر 3 کل رات دوستوں کے ساتھ محفل موسیقی میں جانے کا موقع ملا۔ وہاں بہت سے مشہور گائک موجود تھے، جنہوں نے بہت اچھے گیت گائے، لیکن اصل مزہ سروں کی ملکہ عابدہ پروین کو سن کر آیا۔ عابدہ پروین نے عظیم صوفی شاعر امیر خسرو کے چند راگ سنائے۔ یہ راگ سن کر لوگ وجد کے عالم میں جھومنے لگے۔ کل رات دوستوں کے ساتھ محفل موسیقی میں جانے کا موقع ملا۔ وہاں بہت سے مشہور گائک موجود تھے، جنہوں نے بہت اچھے گیت گائے، لیکن اصل مزہ سروں کی ملکہ عابدہ پروین کو سن کر آیا۔
عابدہ پروین نے عظیم صوفی شاعر امیر خسرو کے چند راگ سنائے۔ یہ راگ سن کر لوگ وجد کے عالم میں جھومنے لگے۔ سوال نمبر 4۔ یہ میرا اسکول میں آخری سال ہے کیونکہ میرے امتحان ہونے والے ہیں۔ میرے لیے گھر پر پڑھائی کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے بچے بہت شور مچاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی سہیلی کے گھر یا لائبریری جا کر پڑھتی ہوں تاکہ امتحانات میں اول آؤں اور اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کروں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے اور میرا مشغلہ بھی کتب بینی ہی ہے۔ یہ میرا اسکول میں آخری سال ہے کیونکہ میرے امتحان ہونے والے ہیں۔ میرے لیے گھر پر پڑھائی کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے بچے بہت شور مچاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی سہیلی کے گھر یا لائبریری جا کر پڑھتی ہوں تاکہ امتحانات میں اول آؤں اور اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کروں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے اور میرا مشغلہ بھی کتب بینی ہی ہے۔ سوال نمبر 5۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج آسمان پر بادل چھائے رہیں گے اور دوپہر کو موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سارا دن تیز و تند ہوائیں بھی چلتی رہیں گی جس سے سردی کی شدت بڑھ جائے گی۔ جمعرات کو پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے جس سے دھند بڑھ جائے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ پہاڑی علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ اتوار سے موسم کی شدت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی اور پیر کو تیز دھوپ سے موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج آسمان پر بادل چھائے رہیں گے اور دوپہر کو موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ سارا دن تیز و تند ہوائیں بھی چلتی رہیں گی جس سے سردی کی شدت بڑھ جائے گی۔ جمعرات کو پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے جس سے دھند بڑھ جائے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ پہاڑی علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ اتوار سے موسم کی شدت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی اور پیر کو تیز دھوپ سے موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6۔ میری چھوٹی بہن سدرا کو اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق ہے، اس لیے اس نے ایک ماہر درزی سے کپڑے سلائی کرنا سیکھے۔ وہ کڑھائی کرنا بھی جانتی ہے۔ یہ صرف اس کا شوق ہے ورنہ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ ہر سال کلاس میں کوئی نہ کوئی پوزیشن تو ضرور لیتی۔ اب میری چھوٹی بہن کا ایک بڑا بوتیک ہے کیونکہ اس نے اپنے شوق کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ میری چھوٹی بہن سدرا کو اچھے کپڑے پہننے کا بہت شوق ہے، اس لیے اس نے ایک ماہر درزی سے کپڑے سلائی کرنا سیکھے۔ وہ کڑھائی کرنا بھی جانتی ہے۔ یہ صرف اس کا شوق ہے ورنہ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ ہر سال کلاس میں کوئی نہ کوئی پوزیشن تو ضرور لیتی۔ اب میری چھوٹی بہن کا ایک بڑا بوتیک ہے کیونکہ اس نے اپنے شوق کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ سوال نمبر 7۔ علی بخش کے آم کے باغات ہیں اور سب کو آم کھلانا اس کا مرغوب مشغلہ ہے۔ ہم جب بھی ملتان جاتے ہیں
تو کچی لسی کے ساتھ خوب آم کھاتے ہیں۔ اس سال ہم ملتان نہ جا سکے اور علی بخش نے آموں کی پیٹیاں ہمارے گھر خاص تحفے کے طور پر بھیج دیں۔ اسے ایسا کر کے خوشی ہوتی ہے اور ہم بھی خوش ہیں، کیونکہ اس نفسا نفسی کے دور میں بھی اس کا خون سفید نہیں ہوا۔ علی بخش کے آم کے باغات ہیں اور سب کو آم کھلانا اس کا مرغوب مشغلہ ہے۔ ہم جب بھی ملتان جاتے ہیں تو کچی لسی کے ساتھ خوب آم کھاتے ہیں۔ اس سال ہم ملتان نہ جا سکے اور علی بخش نے آموں کی پیٹیاں ہمارے گھر خاص تحفے کے طور پر بھیج دیں۔ اسے ایسا کر کے خوشی ہوتی ہے اور ہم بھی خوش ہیں، کیونکہ اس نفسا نفسی کے دور میں بھی اس کا خون سفید نہیں ہوا۔ سوال نمبر 8۔ کہتے ہیں کہ یونیفارم سے بچہ مہذب نظر آتا ہے، یوں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ طلباء اپنے تعلیمی اداروں کی جانب سے منتخب کیا ہوا یونیفارم پہنتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نظم و ضبط میں بہتری آتی ہے۔ یونیفارم سے تمام طلباء ایک دوسرے کی نظر میں برابر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یونیفارم سے بچہ مہذب نظر آتا ہے، یوں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ طلباء اپنے تعلیمی اداروں کی جانب سے منتخب کیا ہوا یونیفارم پہنتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نظم و ضبط میں بہتری آتی ہے۔ یونیفارم سے تمام طلباء ایک دوسرے کی نظر میں برابر ہوتے ہیں۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ علم کی ضرورت اور اہمیت پر ایک رپورٹ سنیں۔ اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ علم کا مطلب ہے جاننا۔ علم دراصل اشیاء کو سمجھنے اور کسی ہنر یا فن کو سیکھنے کا نام ہے۔ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ اسے دولت بھی کہتے ہیں۔ دنیاوی دولت کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، جبکہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا میں جو شخص بھی کامیاب ہے وہ علم کی بدولت ہی کامیاب ہے۔ علم کے بغیر انسان ایک بے جان پتلا ہے۔ دنیا میں جن قوموں نے اپنے علم کو بڑھایا ہے وہی ترقی پا گئی ہیں۔ علم انسان کو روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ روشنی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ روشنی جو اسے دنیا میں راہ دکھاتی ہے، اور دوسری وہ جو اس کے باطن کو روشن کرتی ہے۔ یوں علم ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علم انسان کی روحانی نشر نما کے لیے نہ صرف ضروری بلکہ لازمی ہے۔ علم بتاتا ہے کہ انسان کیا ہے، انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی پیدائش کا کیا مقصد ہے،
وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا ہر شخص ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ علم کے بنا انسان اندھیری راہوں میں بھٹک جاتا ہے۔ علم کو انسان کی روح کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جہالت میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے چور، ڈاکو، راہزن اور مجرم بن جاتے ہیں۔ پھر ان کی زندگیاں جیلوں میں کٹتی ہیں اور وہ عمر بھر اس کی سزا بھگتتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے ماضی پر پچھتاتے ہیں اور لوگوں کو علم نہ ہونے کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ علم ہی ہے جس نے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے۔ علم کے بنا انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے۔ علم کے بنا انسان اپنی تخلیق کا مقصد تک نہیں جان پاتا۔ اسلامی احکامات کے مطابق بھی عالم کو جاہلوں پر فوقیت ہے۔ یوں جاہل ہر طرح سے نقصان میں ہے۔ دولت اور پیسہ کسی بھی طور علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ علم نہ ہونا دولت اور پیسے سے بڑا نقصان ہے۔ علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ علم کی بدولت انسان قدرت کے سربستہ رازوں کو کھولتا اور رب کو پہچانتا ہے۔ علم کی بدولت انسان اپنی تفریح کا سامان پیدا کرتا ہے، اور اس نے اپنے لیے طرح طرح کی سہولیات پیدا کر لی ہیں۔ جس قدر کسی ملک میں علم زیادہ ہوگا، اسی قدر وہ ملک ترقی کرے گا۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ علم کا مطلب ہے جاننا۔ علم دراصل اشیاء کو سمجھنے اور کسی ہنر یا فن کو سیکھنے کا نام ہے۔ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ اسے دولت بھی کہتے ہیں۔ دنیاوی دولت کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، جبکہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا میں جو شخص بھی کامیاب ہے وہ علم کی بدولت ہی کامیاب ہے۔ علم کے بغیر انسان ایک بے جان پتلا ہے۔ دنیا میں جن قوموں نے اپنے علم کو بڑھایا ہے وہی ترقی پا گئی ہیں۔ علم انسان کو روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ روشنی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ روشنی جو اسے دنیا میں راہ دکھاتی ہے، اور دوسری وہ جو اس کے باطن کو روشن کرتی ہے۔ یوں علم ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علم انسان کی روحانی نشو و نما کے لیے نہ صرف ضروری بلکہ لازمی ہے۔ علم بتاتا ہے کہ انسان کیا ہے، انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی پیدائش کا کیا مقصد ہے، وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا ہر شخص ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ علم کے بنا انسان اندھیری راہوں میں بھٹک جاتا ہے۔ علم کو انسان کی روح کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جہالت میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے چور، ڈاکو، راہزن اور مجرم بن جاتے ہیں۔ پھر ان کی زندگیاں جیلوں میں کٹتی ہیں اور وہ عمر بھر اس کی سزا بھگتتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے ماضی پر پچھتاتے ہیں اور لوگوں کو علم نہ ہونے کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ علم ہی ہے جس نے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے۔ علم کے بنا انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے۔ علم کے بنا انسان اپنی تخلیق کا مقصد تک نہیں جان پاتا۔ اسلامی احکامات کے مطابق بھی عالم کو جاہلوں پر فوقیت ہے۔ یوں جاہل ہر طرح سے نقصان میں ہے۔ دولت اور پیسہ کسی بھی طور علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ علم نہ ہونا دولت اور پیسے سے بڑا نقصان ہے۔
علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ علم کی بدولت انسان قدرت کے سربستہ رازوں کو کھولتا اور رب کو پہچانتا ہے۔ علم کی بدولت انسان اپنی تفریح کا سامان پیدا کرتا ہے اور اس نے اپنے لیے طرح طرح کی سہولیات پیدا کر لی ہیں۔ جس قدر کسی ملک میں علم زیادہ ہوگا اسی قدر وہ ملک ترقی کرے گا۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ شہروں سے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میرا تعلق نوجوانوں کے شہر بہاولپور سے ہے۔ پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ یہاں لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ یہاں بہت سے پھلوں جیسے آم، کھجور، امرود کے باغات ہیں۔ میرے شہر کی شرح خواندگی بہت زیادہ ہے۔ یہاں ٹریفک کا رش کم ہونے کی وجہ سے فضا آلودہ نہیں ہے۔ یہاں کی تاریخی عمارتیں جن میں 7 شاہی دروازے اور نور محل بہت مشہور ہیں۔ دوسری رائے۔ میرا شہر بہت صاف ستھرا ہے۔ اس میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ میرے شہر کی فضا آلودگی سے پاک ہے۔ لوگ اس شہر کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے درخت اور جنگل بھی موجود ہیں۔ یہ شہر ایک منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے۔ آپ یہاں گھومنا پھرنا چاہیں تو دامنے کو، لوک ورثہ، فیصل مسجد وغیرہ کا رخ کریں۔ کھانے پینے کے لیے پیر سہاوا جا کر لذت کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر کا بھی لطف اٹھائیں۔ تیسری رائے۔ میرا تعلق ایک جدید اور امیر شہر میرپور سے ہے۔ آزادی سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا مگر بڑا خوشحال شہر تھا۔ پھر یہ شہر پانی میں غرق ہو گیا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے پرانے شہر کے نزدیک ایک نیا شہر آباد کیا۔ یہ شہر منگلا جھیل کے کنارے آباد ہے۔ یہ شہر سرسبز لہلہاتے کھیتوں اور باغوں کی آغوش میں واقع ہے۔ یہاں کی فضا صاف ستھری ہے۔ چوتھی رائے۔ میں زندہ دلوں کے شہر لاہور سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس شہر کو باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دریائے راوی کے کنارے واقع ہے جو صدیوں کی ثقافت اور تہذیب کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ مغلوں کے دور میں یہ ترقی کے ایک نئے عروج کو پہنچا، لیکن آبادی اور ٹریفک زیادہ ہونے کے باعث اب یہاں کی فضا بہت آلودہ ہو چکی ہے۔ پانچویں رائے۔ میں ملکہ کوہسار مری کا رہائشی ہوں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ہر طرف ہرے بھرے درخت
اور پہاڑ نظر آتے ہیں۔ سارا سال سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن یہاں کی فضا آلودہ نہیں ہے۔ گرمیوں میں سرسبز اور سردیوں میں سفید رہنے والے مری کے پہاڑ سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ چھٹی رائے۔ میرا شہر پاکستان کا مانچسٹر ہے۔ یہ ایک صنعتی شہر ہے، اس لیے یہاں بہت زیادہ فیکٹریاں موجود ہیں۔ یہاں کا کپڑا ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہاں کی فضا صاف نہیں، کیونکہ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اس کی فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اب حکومت نے ان فیکٹری مالکان کو فیکٹریاں شہری آبادی سے باہر بنانے کا نوٹس دے دیا ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میرا تعلق نوجوانوں کے شہر بہاولپور سے ہے۔ پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ یہاں لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ یہاں بہت سے پھلوں جیسے آم، کھجور، امرود کے باغات ہیں۔ میرے شہر کی شرح خواندگی بہت زیادہ ہے۔ یہاں ٹریفک کا رش کم ہونے کی وجہ سے فضا آلودہ نہیں ہے۔ یہاں کی تاریخی عمارتیں جن میں 7 شاہی دروازے اور نور محل بہت مشہور ہیں۔ دوسری رائے۔ میرا شہر بہت صاف ستھرا ہے۔ اس میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ میرے شہر کی فضا آلودگی سے پاک ہے۔ لوگ اس شہر کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے درخت اور جنگل بھی موجود ہیں۔ یہ شہر ایک منصوبے کے تحت بنایا گیا ہے۔ آپ یہاں گھومنا پھرنا چاہیں تو دامنے کو، لوک ورثہ، فیصل مسجد وغیرہ کا رخ کریں۔ کھانے پینے کے لیے پیر سہاوا جا کر لذت کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر کا بھی لطف اٹھائیں۔ تیسری رائے۔ میرا تعلق ایک جدید اور امیر شہر میرپور سے ہے۔ آزادی سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا مگر بڑا خوشحال شہر تھا۔ پھر یہ شہر پانی میں غرق ہو گیا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے پرانے شہر کے نزدیک ایک نیا شہر آباد کیا۔ یہ شہر منگلا جھیل کے کنارے آباد ہے۔ یہ شہر سرسبز لہلہاتے کھیتوں اور باغوں کی آغوش میں واقع ہے۔ یہاں کی فضا صاف ستھری ہے۔ چوتھی رائے۔ میں زندہ دلوں کے شہر لاہور سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس شہر کو باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دریائے راوی کے کنارے واقع ہے، جو صدیوں کی ثقافت اور تہذیب کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ مغلوں کے دور میں یہ ترقی کے ایک نئے عروج کو پہنچا، لیکن آبادی اور ٹریفک زیادہ ہونے کے باعث اب یہاں کی فضا بہت آلودہ ہو چکی ہے۔ پانچویں رائے۔ میں ملکہ کوہسار مری کا رہائشی ہوں۔ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ہر طرف ہرے بھرے درخت اور پہاڑ نظر آتے ہیں۔ سارا سال سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن یہاں کی فضا آلودہ نہیں ہے۔ گرمیوں میں سرسبز اور سردیوں میں سفید رہنے والے مری کے پہاڑ سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ چھٹی رائے۔ میرا شہر پاکستان کا مانچسٹر ہے۔ یہ ایک صنعتی شہر ہے، اس لیے یہاں بہت زیادہ فیکٹریاں موجود ہیں۔ یہاں کا کپڑا ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہاں کی فضا صاف نہیں، کیونکہ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اس کی فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اب حکومت نے ان فیکٹری مالکان کو فیکٹریاں شہری آبادی سے باہر بنانے کا نوٹس دے دیا ہے۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں
مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4 سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ ریڈیو پر معذور بچوں کے اسکول کے پرنسپل کا انٹرویو سن رہے ہیں۔ انٹرویو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ پرنسپل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ اسکول آپ نے کب بنایا اور معذور بچوں کے لیے اسکول بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اسکول بنائے ہوئے مجھے 5 سال گزر چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اسکول بنانے سے پہلے ایک تعلیمی ادارے میں استاد تھا، جہاں میں معذور بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی سوشل ورک کا شوق تھا۔ میں زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا تھا، تو میں نے سوچا کہ مجھے خود ایک نیا ادارہ بنانا چاہیے جہاں میں معذور بچوں کو مفت تعلیم دے سکوں۔ یہ تو واقعی دلچسپ بات ہے کہ آپ ایک مددگار شخصیت ہیں، لیکن ایک عام استاد سے اسکول کی بنیاد رکھنا کس قدر مشکل تھا؟ آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ ابتدا میں تو واقعی یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اسکول کی عمارت اور اس کے سامان کے بندوبست سے لے کر اس کے اخراجات برداشت کرنا ناممکن معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر معذور بچوں کی ایک NGO نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے ادارے سے ہی مجھے عمارت فراہم کی اور شروع کے تمام اخراجات بھی اٹھائے۔ آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور یوں یہ ایک کامیاب ادارہ بن گیا۔ بہت خوب۔ طلباء کو اسکول میں کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں اور تعلیم کو ان کے لیے کس طرح آسان بنایا جاتا ہے؟ ہر طرح کے معذور بچوں کو یہاں داخلہ دیا جاتا ہے۔ انہیں ان کی معذوری کی بنا پر ہر طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں۔ انہیں ویل چیئر فراہم کی جاتی ہیں۔ ہم نے ہر طرح کے قابل اساتذہ کو بھرتی کیا ہے جو نابینا بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو بچے بول نہیں سکتے ان کو اشاروں کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں۔ انہیں کسی قسم کی محرومی کا احساس بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ زبردست۔ اس ادارے کے بارے میں مزید بھی بتائیے کہ معذور بچوں کو کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور کس درجے کی تعلیم دی جاتی ہے؟ ان بچوں کو وہ تمام مضامین پڑھائے جاتے ہیں جو عام طلباء کے نصاب کا حصہ ہیں۔ انہیں بنیادی مضامین انگریزی، اردو، حساب، معاشرتی علوم اور اسلامیات کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ یہ معاشرے کے تمام بچوں کے برابر علوم سے استفادہ کریں۔ یقیناً آپ اس کے اہل تھے تو قدرت نے یہ کار خیر آپ کے ہاتھوں سر انجام دیا۔ آپ اپنے بارے میں مزید بتائیے۔ آپ نے تمام مضامین کو چھوڑ کر اسپیشل ایجوکیشن کا انتخاب کیوں کیا؟ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو تب معذور بچوں کے لیے خاص ادارے ہر شہر میں موجود نہیں تھے۔ کچھ معذور بچے ہمارے اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے تو بعض بچے ان کا مذاق بھی بناتے تھے اور وہ باقی بچوں کے ساتھ اپنا اعتماد کھونے لگتے۔ تب سے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ان بچوں کو خاص توجہ اور الگ ادارے کی ضرورت ہے جہاں یہ اپنی کمزوریوں کو بھلا کر پورے اعتماد تعلیم حاصل کریں۔ یہی جذبہ اور لگن مجھے اسپیشل ایجوکیشن کی طرف کھینچ لائی۔ بہت خوب۔ آپ کے خیال میں آپ کے اسکول کی کامیابی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اسکول کی کامیابی کے حوالے سے معذور بچوں کی NGO کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
جنہوں نے مالی طور پر اسکول کا بہت ساتھ دیا۔ ان کے بغیر یہ ادارہ بنانا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کے اساتذہ کی مسلسل محنت اور لگن نے اس ادارے کو کامیاب بنایا، جو بے لوث خدمت انجام دیتے ہیں اور معذور بچوں سے بہت پیار سے پیش آتے ہیں، انہیں ہر طرح کی آسانی اور سہولت مہیا کرتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ آخر میں معذور بچوں کے والدین کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کے اندر کس طرح سے مدد کا جذبہ ابھار سکتے ہیں؟ میں آخر میں یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی معذور بچوں کے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو کمزور مت سمجھیں، انہیں بھی معاشرے کے مقابل چلنا سکھائیں، انہیں لازمی تعلیم دلائیں، یا وہ جس کام کا شوق رکھتے ہیں انہیں وہ تمام سہولیات فراہم کریں۔ وہ بچے بھی خواب دیکھتے ہیں، انہیں پورا کرنا چاہیے۔ تمام اسکولوں میں ایسے بچوں کے لیے الگ سے سرگرمیاں ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں انہیں اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ پرنسپل صاحب، انٹرویو دینے کا بے حد شکریہ۔ مجھے اور معذور بچوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ جہاں مجھے ایسے بچوں کے لیے آواز اٹھانے کا موقع ملا۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پرنسپل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ اسکول آپ نے کب بنایا اور معذور بچوں کے لیے اسکول بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اسکول بنائے ہوئے مجھے 5 سال گزر چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اسکول بنانے سے پہلے ایک تعلیمی ادارے میں استاد تھا، جہاں میں معذور بچوں کو تعلیم دیتا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی سوشل ورک کا شوق تھا۔ میں زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا تھا، تو میں نے سوچا کہ مجھے خود ایک نیا ادارہ بنانا چاہیے جہاں میں معذور بچوں کو مفت تعلیم دے سکوں۔ یہ تو واقعی دلچسپ بات ہے کہ آپ ایک مددگار شخصیت ہیں، لیکن ایک عام استاد سے اسکول کی بنیاد رکھنا کس قدر مشکل تھا؟ آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ ابتدا میں تو واقعی یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اسکول کی عمارت اور اس کے سامان کے بندوبست سے لے کر اس کے اخراجات برداشت کرنا ناممکن معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر معذور بچوں کی ایک NGO نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے ادارے سے ہی مجھے عمارت فراہم کی اور شروع کے تمام اخراجات بھی اٹھائے۔ آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، اور یوں یہ ایک کامیاب ادارہ بن گیا۔ بہت خوب۔ طلباء کو اسکول میں کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں اور تعلیم کو ان کے لیے کس طرح آسان بنایا جاتا ہے؟ ہر طرح کے معذور بچوں کو یہاں داخلہ دیا جاتا ہے۔ انہیں ان کی معذوری کی بنا پر ہر طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں۔ انہیں ویل چیئر فراہم کی جاتی ہیں۔ ہم نے ہر طرح کے قابل اساتذہ کو بھرتی کیا ہے، جو نابینا بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو بچے بول نہیں سکتے ان کو اشاروں کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں۔ انہیں کسی قسم کی محرومی کا احساس بھی نہیں ہونے دیا جاتا۔ زبردست۔ اس ادارے کے بارے میں مزید بھی بتائیے کہ معذور بچوں کو کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور کس درجے کی تعلیم دی جاتی ہے؟ ان بچوں کو وہ تمام مضامین پڑھائے جاتے ہیں جو عام طلباء کے نصاب کا حصہ ہیں۔ انہیں بنیادی مضامین انگریزی، اردو، حساب، معاشرتی علوم اور اسلامیات کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، تاکہ یہ معاشرے کے تمام بچوں کے برابر علوم سے استفادہ کریں۔ یقیناً آپ اس کے اہل تھے تو قدرت نے یہ کار خیر آپ کے ہاتھوں سر انجام دیا۔ آپ اپنے بارے میں مزید بتائیے۔ آپ نے تمام مضامین کو چھوڑ کر اسپیشل ایجوکیشن کا انتخاب کیوں کیا؟
جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو تب معذور بچوں کے لیے خاص ادارے ہر شہر میں موجود نہیں تھے۔ کچھ معذور بچے ہمارے اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، تو بعض بچے ان کا مذاق بھی بناتے تھے اور وہ باقی بچوں کے ساتھ اپنا اعتماد کھونے لگتے۔ تب سے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ان بچوں کو خاص توجہ اور الگ ادارے کی ضرورت ہے، جہاں یہ اپنی کمزوریوں کو بھلا کر پورے اعتماد تعلیم حاصل کریں۔ یہی جذبہ اور لگن مجھے اسپیشل ایجوکیشن کی طرف کھینچ لائی۔ بہت خوب۔ آپ کے خیال میں آپ کے اسکول کی کامیابی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اسکول کی کامیابی کے حوالے سے معذور بچوں کی NGO کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مالی طور پر اسکول کا بہت ساتھ دیا۔ ان کے بغیر یہ ادارہ بنانا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کے اساتذہ کی مسلسل محنت اور لگن نے اس ادارے کو کامیاب بنایا، جو بے لوث خدمت انجام دیتے ہیں اور معذور بچوں سے بہت پیار سے پیش آتے ہیں، انہیں ہر طرح کی آسانی اور سہولت مہیا کرتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ آخر میں معذور بچوں کے والدین کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کے اندر کس طرح سے مدد کا جذبہ ابھار سکتے ہیں؟ میں آخر میں یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی معذور بچوں کے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو کمزور مت سمجھیں، انہیں بھی معاشرے کے مقابل چلنا سکھائیں، انہیں لازمی تعلیم دلائیں، یا وہ جس کام کا شوق رکھتے ہیں انہیں وہ تمام سہولیات فراہم کریں۔ وہ بچے بھی خواب دیکھتے ہیں، انہیں پورا کرنا چاہیے۔ تمام اسکولوں میں ایسے بچوں کے لیے الگ سے سرگرمیاں ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں انہیں اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ پرنسپل صاحب، انٹرویو دینے کا بے حد شکریہ۔ مجھے اور معذور بچوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ جہاں مجھے ایسے بچوں کے لیے آواز اٹھانے کا موقع ملا۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.